بسم اللہ الرحمن الرحیم. الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العلی العظیم. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. محترم سامعین کرام اور یہاں پر آئے ہوئے مہمانان کرام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں بہنوں اور ماؤں، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. توجہ رکھنا. اللہ پاک اس آیت کریمہ میں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی انسان کے جسمانی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ایک سچے اور پکے پیغمبر ہیں. وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہے نبیوں میں سے. توجہ رکھنا میرے دوستوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں، اور ہم جو امت ہیں یہ بھی آخری امت ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں اور ہم امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں. توجہ. حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف جلد اول کی روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نقل فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی. نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے کلمہ جامعہ عطا فرمایا. یعنی جامع کلمات کسے کہتے ہیں کہ بات تھوڑی ہو اور اس کا مطلب زیادہ نکل آئے، اسے کلمتن جامعتن کہتے ہیں. دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے مجھے وہ عطا فرمائی، نصرت بالرعب، کہ رعب اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد اور نصرت کی گئی کہ ایک کلو ایک مہینے کی مسافت پر بھی ایک بادشاہ مجھ سے رعب کھا کر کے ڈر جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا، کہ پہلے پیغمبر وہ تھے کہ جن کے لیے عبادت خانہ متعین تھا، جن کے لیے جائے سجدہ متعین تھی، لیکن اللہ کریم نے مجھ پر احسان اور کرم کا معاملہ یہ کیا کہ پوری کائنات میں جو زمین ہے پوری زمین کو میرے لیے جائے سجدہ اور عبادت کی جگہ بنا دیا. نمبر 4، وہ طہورا، کہ پہلے پیغمبر وہ تھے جن کے لیے صرف پاکی حاصل کرنے کا راستہ وہ صرف یہ پانی تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر احسان کیا، کرم کا معاملہ کیا کہ میرے لیے مٹی کو پاک کرنے کا سبب بنا دیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا، وہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. یہ کیوں ہے؟ وہ ختم بی النبیون، آخری فضیلت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا. میرے دوستو ابھی آخر میں ایک مثال دے کر بات اختتام تک پہنچاتا ہوں. میرے نبی کی خوبصورتی اور میرے نبی کی تعریف کوئی کیا بیان کر سکے گا؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے شاعر رسول ہیں کہ آپ نے ایک چند اشعار کہہ کر کے آپ کی تعریف میں آپ کی تعریف مکمل کر دی ہے. حضرت حسان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پیغمبر کے
صحابی حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیغمبر کو یہ دیکھتا رہا اپنی عمر کے 60 سال 120 سال عمر حضرت حسان کی ہوئی ہے، 60 سال زمانہ کفر میں گزری ہے اور 60 سال ایمان کی حالت میں گزری ہے، تو میں اپنی عمر کے چند لمحات نہیں بلکہ اپنی عمر کے کئی زیادہ لمحات، کئی زیادہ عرصہ میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن میرے پیغمبر کے چہرے سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، حضرت حسان فرماتے میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی بات کرو کہ اگر میں حسان کے زمانے میں ہوتا، حسان سے کہتا حسان آپ نے اس شعر کو محدود کر دیا کہ کامن ناؤن آپ نے اس میں استعمال کیا، کہ پراپر ناؤن استعمال کیا، آپ نے کامن ناؤن استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکیرہ ہوتا ہے، معرفہ پراپر ناؤن کو بولتے ہیں، نکیرہ کامن ناؤن کو بولتے ہیں، تو آپ نے پراپر ناؤن معرفہ استعمال کر کے اپنی آپ کے ساتھ آپ کی خوبصورتی کو محدود کر دیا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ آپ نے ایسا کہنا چاہیے تھا کہ دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، یہ ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ یہ بات ایسی ہو گئی ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کی شکل کسی ہو گئی ہے۔ بس یہی کافی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی جو باتیں سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔